مسلمانوں کے پاس واپس ملنا چاہیے، اسرائیل کا نجائز قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ اس حق کے اندر ہیں، یہی مظاہرہ اسلامی انقلاب کے راستے میں پھر جینے کے لیے مرنا پڑے گا، مگر یہ کام ضروری ہے اور کرنا پڑے گا۔ بالا کر دے، آمین کہے۔ یا الہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پریس کلب ٹنڈو محمد خان میں ہمارے جمع ہونے کا مقصد اور اس مظاہرے کا مقصد، ہم مسلمان بحیثیت فلسطین کے مسلمانوں کی اظہار یکجہتی کے لیے اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان مدظلہ کی آواز اور پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیں پھر صرف یہاں تک جمع نہیں ہے، ابھی ان کا پیغام یہاں تک ہے اور پھر جہاں تک ہوگا وہاں جائیں گے، اونچی آواز سے کہیں، جہاں تک پیغام ہوئے گا پھر وہاں تک جائیں گے، یہاں نہیں رہیں گے۔ وہ صرف قائد جمعیت کے نہیں ہیں، ہم سب مسلمانوں کے قائد ہیں، صرف جمعیت کے نہیں ہیں، وہ ملت اسلامیہ کے قائد ہیں، اور انشاءاللہ ہر مسلمان ان کی آواز کے اوپر لبیک کہے گا۔ اس مختصر وقت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر وحشیانہ بمباری اسرائیل کر رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بس بہت ہو گئی ہے۔ اب اس مختصر وقت میں 3 باتیں کہوں گا، ایک تو عام مسلمانوں سے اور ایک مسلمان حکمرانوں سے، اور مختصر طور پہ پھر آخر کے اندر امریکہ سے۔ پہلی بات جو آپ سے مسلمانوں سے کہنی ہے، جس مسجد کو گرانے کے لیے مسجد اقصی اسرائیل یہودی تلا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ مسجد کون سی ہے؟ جس بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل تلا ہوا ہے، وہ بیت المقدس کیا ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ اور آپ جب معراج کا وقت آتا ہے، رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، تو معراج کے نام کے اوپر مٹھائیاں تو سب کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ معراج شروع کہاں سے ہوا؟ پہلا شطر کہاں تھا، پھر دوسرا کہاں تھا؟ وہ قرآن خود بتاتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کو گرانے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے اور وہاں پر اپنا ہیکل اور عبادت خانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کے ارادے ہیں، یہ بنا نہیں سکتا، نہ 75 سالوں میں یہ بنا سکا اور نہ بنا سکے گا، اس لیے کہ یہ شعائر اللہ ہے۔ شعائر اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ ادھر بیت اللہ تھا، اس کی حفاظت کی تھی ابابیلوں کے ذریعے سے، اور یہ مسجد اقصی ہے، اس کی بھی حفاظت کرے گا انہیں انسانی شکل کے ابابیلوں سے۔ وہ ابابیل بھی پرواز کر کے آئے تھے، اور آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان ویڈیو کے اندر وہ فلسطین کی ابابیل کس طریقے سے فضاؤں سے اتر کر وہاں بھی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ دنیا طاقت زور لگا لے، امریکہ پہنچ جائے، لیکن مسجد اقصی کو مٹا سکتا ہے، نہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے۔ بیت المقدس عام نہیں ہے، بیت المقدس وہ جگہ اور وہ مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینہ منورہ میں پہنچے تھے، 16 اور 17 مہینے اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ بیت المقدس عام نہیں ہے، میرے نبی کی نسبت ہے اس کے ساتھ، میرے نبی کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی، خداوند قدوس کو ہر چیز وہ پیاری ہے، میرے نبی کی ہر ادا کی، ہر مقام کی
نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور نہ یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ مختصر طور پہ دوسری بات اپنے مسلمان حکمرانوں سے کہتا ہوں، مسلمان ملک صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا کے اندر تقریباً 62 ملک ہیں۔ کتنے؟ اور دنیا کے اندر کسی مذہب والے ملکوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنے کہ مسلمان ملک کی ہے۔ جتنی تعداد مسلمان ملکوں کی ہے دنیا میں کسی مذہب کے اندر مذہب والے ملکوں کی نہیں ہے۔ یہودیوں کی اتنی تعداد نہیں، وہ تو ناجائز ریاست ہے، ناجائز ریاست ہے۔ یہ تو امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، اس کو تو مارنا لازم ہے۔ ناجائز بچہ ہے، اس کو ختم کرنا لازم ہے۔ ان کی کوئی ملک نہیں ہے، ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہے، ہندوستان۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کی اتنی تعداد نہیں ہے ملکوں کی، بدھ متوں کی تعداد نہیں ہے، مجوسیوں کی تعداد نہیں ہے کہ جتنی مسلمان ملکوں کی ہے۔ میں مسلمان ملکوں کے سربراہوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی تمہاری تعداد ہے، اور وہ مسلمان 75 سال سے مظلوم ہیں، ابھی تک تم اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہے، اور صرف قراردادوں تک مذمت تک تم بات کرتے ہو۔ اب میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم فلسطینیوں کے حق کے اندر ہو تو پھر مذمت سے ہٹ کر اسرائیلی اور یہودیوں کی مرمت تک آنا ہوگا۔ مذمت نہیں، اب مرمت کرنی ہوگی، مرمت کرنی ہوگی۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اگر تم کمزور ہو، ایمان تمہارا کمزور ہے، تمہارے اندر نفاق ہے، تم کرنا نہیں چاہتے، یہ امریکہ سے کرتے ہو، تو پھر ہم تمہیں یہ کہتے ہیں تم ایک طرف ہٹ جاؤ، ان مسلمانوں کو راستہ دے دو، وہاں پہنچنے دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا کیسا یہ بیڑا پہنچتا ہے، اسی سمندر میں غرق نہیں ہو تو پھر مسلمان نے کہنا، پھر مسلمانوں کو راستہ دے، آنے دے، وہاں پہنچنے دے، پھر دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی مقام کسی جگہ پہ اگر کسی کافر کو کچھ ہوتا ہے تو انسانی حقوق کی وابیلا رٹ لگائی جاتی ہے۔ کسی یہودی کو کچھ ہو جائے، کسی عیسائی کو کچھ جائے، کچھ ہندو کو کچھ ہو جائے، میں پوچھتا ہوں کیا انسان صرف کافر ہی ہے؟ یہودی انسان ہے، عیسائی انسان ہے، یہ جو مسلمان ہے یہ انسان نہیں ہے؟ یہ جو مسلمان ہے یہ انسان نہیں ہے؟ افغانستان میں ظلم کیا، انسانی حقوق کی بات نظر نہیں آئی ان کو، امریکہ نے خود نے ظلم کیا ہے۔ یہاں پر 75-76 سال ہو گئے کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی بات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ اب فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ معصوم بچے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، وہ فریاد کے لیے کمزور مائیں وہ بلا رہی ہیں ہمیں، وہ دعوت دے رہی ہے، وہ پکارتی ہے کہ کوئی ہے صلاح الدین ایوبی کا نام لینے والا، کوئی ہے حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے والا جس نے 17 ہجری کے اندر ان یہودیوں کو ناک چمے چبا کر انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ نام عمر کے بہت والے ہیں لیکن عمر کے ساتھ دینے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو راستہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پھر ہم پوچھتے ہیں اگر تمہیں یہ انسان مسلمان نظر نہیں آتے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ حقیقت میں انسان ہے ہی مسلمان، انسان ہے ہی مسلمان، کفر پر وہ حیوان ہے، کافر پر وہ حیوان ہے۔ اگر حقوق کی بات کرنی ہے تو پھر فلسطین کے مسلمان وہ بھی انسان ہیں، ان کو حقوق کی بات کرنی ہوگی۔ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں، پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ مظلوم مسلمان ہیں، ان کو اپنا حق دیا جائے، اور ان کے جو علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہے اسرائیل نے ان علاقوں کو آزاد کرایا جائے، بیت المقدس کو آزاد ہونا چاہیے، مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے حوالے ہونے چاہیے۔ یہ ناجائز ریاست اسرائیل اس کو ختم کرنا چاہیے، جو 75 سال پہلے ناجائز اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ جہاں سے یہودی آئے تھے اسی جگہ اور ان دلوں کے اندر واپس ان کو گھسیٹنا چاہیے۔ اگر امریکہ دور نہیں کرتا ایسے، پھر دیکھ لے میرے رب کی لاٹھی میں آواز ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حوصلے والا ہے، وہ بردباری والا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے ایسے نہیں کیا، انسانی حقوق کو تم نے نہیں دیکھا، یہ مسلمان بچوں کی آوازیں یہ صرف پتھروں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گی، یہ جا رہی ہے
ریاست ختم ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو ملک مسلمانوں کے پاس واپس ملنا چاہیے، اسرائیل کا نجائز قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ اس حق کے اندر ہیں، یہی مظاہرہ اسی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔